सब लोगों को मैं आज की वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। तो काफ़ी दिनों से जो है एक मसला चल रहा है कि दो मौलवी हजरात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं क्रिसमस के बारे में, और अपने मुसलमान भाइयों को जो है वो इंतशार दिलवा रहे हैं कि क्रिसमस की जो है मुबारक लेना देना जो है वो गुनाह है। तो जनाब क्रिसमस जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत की खुशी में जो है वो मसीही मनाते हैं, और ये क़यामत तक मनाया जाता रहेगा, क्योंकि ये हुक्म है कि जो है मसीह की वलादत की जो है खुशी जो है वो मनाना जो है वो हम सब पर जो है वो जायज़ है। तो अगर आप जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है खुशी को मनाना गुनाह कह रहे हैं, तो जनाब इनको मानने से इनकार भी आप लोग जो है वो कर रहे हैं। यही आप जो है अपने लोगों को ये भी सिखा रहे हैं कि उनको माना ना जाए। तो जनाब मुसलमान तब तक मुसलमान ही नहीं जब तक वो तमाम नबियों को मान नहीं लेता और उनकी जो है इज़्ज़त नहीं करता। तो इसके बरअक्स कि ये जो दो मौलवी हजरात हैं, अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे जो हमारी जो मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, पाकिस्तानी जो हैं ओवरऑल, मैं उनसे जो है मुखातिब हूँ कि आप लोग जो हैं वो ज़रूर जो है इस दिन को जो है वो ज़रूर सेलिब्रेट करें मसीही बरदरी के साथ मिलकर। और उसकी वजह ये है कि हम एक ऐसे नबी की पैदाइश की खुशी का दिन मनाते हैं कि जिसके वसीला से क़यामत का जो सिस्टम है वो शुरू होना है, कि उनके आने से ही क़यामत जो है वो शुरू होगी। तो आप एक ऐसे बड़े नबी की वलादत की खुशी को मनाना गुनाह से उसकी तशबीह दे रहे हैं, कि उसको कर रहे हैं कि इसकी खुशी मुबारक लेना जो है ये गुनाह है। अगर ये गुनाह है तो जनाब आप लोग जो हैं वो शिरक कर रहे हैं, और इन दोनों पर जो है वो तौहीन रसालत का जो है वो कानून लागू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रॉक्सी वार जो है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। प्रॉक्सी वार बेसिकली है क्या? प्रॉक्सी वार में होता यह है कि फ़िरकों के ख़िलाफ़ जो है वो उभारा जाता है, ताकि लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, मरने मारने के लिए तैयार हो जाएं, और मुल्क में जितनी ज़्यादा बदअमनी फैलाई जा सकती है उसको फैलाएं। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को गुलभूषण यादव का जो है वो हवाला देना चाहता हूँ। गुलभूषण यादव भी मुसलमान बनकर ही, मतलब उसने मुसलमान होने का ढोंग रचाया हुआ था, पासपोर्ट उसके पास जो है वो ईरानी था या उसके ऊपर मुसलमान लिखा हुआ था, उसने किसी ना किसी मस्जिद को इस्तेमाल किया होगा, और उसके बाद पाकिस्तान के मासूम लोगों को इस्तेमाल करते हुए मज़हब के लबादे को ओढ़कर और जज्बात को भड़काकर वो अपने मकासद को हासिल करता रहा होगा। ये बात भी सच है, और आप सब लोगों को जो है ये इस चीज़ का पता है। तो जिस नबी के वसीला से क़यामत का जो सिलसिला है वो शुरू होना है, तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि जब वो तशरीफ़ लाएंगे, इस दुनिया में आएंगे, तो क्या वो अपने उम्मतियों को भूल जाएंगे? वो हमें क्या ख्याल है आप लोगों के, वो हमें भूल जाएंगे? क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों का तो ईमान ये है कि वो आएंगे और नमाज की इमामत करवाएंगे। चलें, अगर आपके ईमान के हिसाब से ही बात कर लें, क्योंकि हमारा अकीदा थोड़ा सा यहाँ पे मुख्तलिफ है। वो अब जो है ईमानदार जो लोग हैं वो आसमान पर उड़कर उनका इस्तकबाल करेंगे, इंजील मुक़द्दस में ये मिलता है। लेकिन अगर हम आपके ईमान के मुताबिक ही अगर बात करें, तो आपका क्या ख्याल है कि जब वो आएंगे तो क्या वो अपने लोगों को भूल जाएंगे? क्या वो उनको कॉल नहीं करेंगे? वो ज़रूर उनको कॉल करेंगे और ये कहेंगे कि ऐ मेरे लोगों आ जाओ और आखिरत का जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करें। तो यहाँ पर मैं गुलभूषण यादव की बात कर रहा था, प्रॉक्सी वार की जो है थोड़ी सा जिक्र कर रहा था। तो प्रॉक्सी वार में
وہ جو ہے ایک دوسرے کو ابھارا جاتا ہے تاکہ قتل و غارت ہو، ملک میں بدامنی ہو، اور جو ہے وہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی نہ کرے. اگر یہاں پر دیکھا جائے تو بھارت جو ہے، ہندوستان جو ہے، انڈیا جو ہے، وہ ہمارا اس وقت مین بڑا دشمن ہے. میں بھارت کے یا انڈیا کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں پر بات کر رہا ہوں وہاں کی اسٹیٹ کی، جو حکومتی نمائندے ہیں یا ان کی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی حکومت میں رہنے کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی چورن جو ہے وہ بیچنا ہے، پھر اس کے خلاف کوئی نہ کوئی پروپوگنڈا کرنا ہے، اور اس پراکسی وار جو ہے اسی پروپوگنڈے کا ایک حصہ ہوتا ہے. جیسے کوئٹہ میں ہزارہ برادری کا جو ہے وہ کنٹینیوسلی قتل و غارت ہو رہا ہے، اور وہ ان دنوں ہی میں ہوتا ہے. کہ سردیوں میں جب شدید سردی ہوتی ہے، سرحدوں پہ موومنٹ جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو جو دہشت گرد ہیں انہیں کوئی رستہ ملتا ہے ان دنوں میں، اسی لیے پھر وہ آ کے وہاں پہ جو ہے نا وہ قتل و غارت کرتے ہیں. انہیں وہ آپشن مل جاتی ہے. ہماری جو افواج ہیں یا لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں وہ کہیں سست ہو جاتی ہیں اس موسم میں، سردی کی وجہ سے شاید، اور انہیں وہ آپشن ایک مل جاتی ہے. اور ہزارہ برادری جو ہے وہ زیادہ جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ شیعہ برادری کے ساتھ ہے. تو کہیں نہ کہیں جب انہیں یہ غیب ملتا ہے تو وہ قتل و غارت وہاں پہ شروع کر دیتے ہیں. اور شاید ایران کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیعہ برادری جو ہے وہ پاکستان میں محفوظ نہیں ہے، یا ایران کنٹینیوسلی وہ پاکستان کے خلاف ہی سوچتا رہے، اس لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کی کارروائی ہو جاتی ہے یا کی جاتی ہے. تو دوستو، جیسے میں نے ذکر کیا تھا گلبھوشن یادو کا، تو وہ بھی مسلمان بن کر ہی مسلمانوں کے جذبات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کرتا رہا. تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو کہوں گا، میں پاکستان کی عام عوام، مسلم بہن بھائی جو ہیں ان کو مخاطب ہوں کہ جب بھی آپ کو اپنے علاقے میں یا ارد گرد کوئی بھی ایسا شخص کوئی ملتا ہے کہ جو مذہب کی آڑ لے کر آپ لوگوں کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے، کسی کے خلاف ابھار رہا ہے، تو فوراً اینٹی ٹیررزم سکواڈ جو ہے ان کے نوٹس میں یہ بات دیں. کیونکہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کہیں یہ بھی گلبھوشن یادو کے بھائی ہی نہ ہوں، بلکہ ان کی جو لڑی ہے، ان کا جو نسب نامہ ہے، اس کے بارے میں ضرور آپ لوگ جو ہے وہ تحقیق کریں. کیونکہ ان لوگوں کا مقصد ہی صرف ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھار کر اور ملک میں جو ہے وہ انتشار پیدا کریں، تاکہ جو ملک میں امن نہ ہو، لوگ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہیں اور پاکستان جو ہے وہ ترقی نہ کرے. لیکن ہم لوگوں کو سوچنا ہے، سوچ بچار کے ساتھ جو ہے وہ قدم اٹھانے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو جو ہے وہ بھڑکایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ایک ایسے نبی کی پیدائش کی خوشی کا جو دن ہے وہ نہ منائیں، مگر یہ کفر ہے، گناہ ہے. مگر ایک ایسے نبی کے خلاف، اس کی رسم کے خلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس نبی کے وسیلہ سے قیامت کا جو ہے سلسلہ وہ شروع ہونا ہے. ان کی تاریخ پیدائش جو ہے یہ ایک مختلف ٹاپک ہے، اور میں آپ لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ مس غزالہ شفیق جو ہیں ان کی ویڈیو سرچ کر کے ضرور دیکھیں. انہوں نے اس ٹاپک کو بڑا اچھا جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہوا ہے. جب ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم تسلی کے ساتھ اس کی ریسرچ کر لیں، پڑھ لیں، تو ہمیں ضرور جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی بہتر آنسر جو ہے وہ مل جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انجیل مقدس میں یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے ریفرنس نہیں ہے، بلکہ موجود ہیں. کچھ نہ کچھ اشارے جو ہے وہ ملتے ہیں جس سے ہم یہ رزلٹ نکال سکتے ہیں کہ ان کی پیدائش کا دن کون سا ہے. تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ ضرور جو ہے میں عام لوگوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوں
یہ جو لیڈرز ہیں یا نا لیڈرز بننے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، سستی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے مختلف پروپوگنڈے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. ان مولویوں کے جو میں سارے مولویوں کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ بھی ان کو بھی تنبیہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ جو خاص طور پر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک پروپوگنڈا جو ہے وہ کرتے ہیں، ان لوگوں نے کبھی آپ لوگوں کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. پاکستان کے آپ جس گلی کوچے میں گھس جائیں تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ گندگی نظر آتی ہے. کبھی ان لوگوں نے آپ کو یہ سکھانے کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. اپنے ارد گرد اپنی گلی کوچوں کو جو ہے وہ حفاظت کریں، یہ بھی ہمارا ہی گھر ہے. جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں یا رہائش اختیار کی ہوئی ہے ہم لوگوں نے، صرف وہی ہمارا گھر نہیں ہے بلکہ پورا پاکستان جو ہے وہ ہمارا گھر ہے. لیکن ان لوگوں نے کبھی آپ لوگوں کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ نہیں پڑھانے کی کوشش کی ہوگی یا سمجھانے کی کوشش کی ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ بھی ہمارا گھر ہے اور صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. ہر ایماندار کا جو ہے وہ صفائی کرنا، صفائی میں رہنا جو ہے وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. لیکن ان لوگوں نے کبھی آپ لوگوں کو یہ نہیں پڑھانے کی یا سمجھانے کی یا اس چیز کی تنبیہ کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ جو ہے اپنے ارد گرد جو ہے وہ صفائی رکھے. تو میں یہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ اس چیز پر خاص طور پر نوٹس رکھیں اور خدا آپ لوگوں کو جو ہے وہ بہتر طور پر کام کرنے کی جو ہے توفیق عنایت کرے، بخشے، تاکہ جو ہے وہ ہر قسم کا جو پروپوگنڈا ہے جو پاکستان کے خلاف ہے اس کے خلاف جو ہے آپ وقت پر اور جلدی سے جو ہے وہ سٹیپ لے سکیں. تو میں آپ سب کا یہاں پہ جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو سیکھنے کا جو ہے موقع ملے گا. اور جب ہم کو علم نہیں ہوتا تو بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو ہے وہ سچائی جو ہے تم کو آزاد کرے گی. مگر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. پراپر جو ورڈس ہے یا ورڈ ہے وہ اس طرح لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے چینل کا جو وہ خیال رکھیں، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کریں اور ہماری ویڈیوز کو جو ہے وہ لائک کریں. پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ.